ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. ناظرین، راہ نجات میں خصوصی تربیتی سلسلے کا آغاز ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم طریقہ نماز پر تفصیلی رہنمائی مولانا عبداللہ طارق صاحب سے حاصل کریں گے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، اور نماز ہمیں تمام برائیوں سے روکتی ہے، بہتری کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا بہترین ذریعہ نماز ہے. اس ذریعے کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، درست کیا جا سکتا ہے، نماز کو قیمتی بنانے کے کیا طریقے ہیں، کیونکہ جانے انجانے میں بہت ساری کمیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. بہرحال اس سلسلے میں سب سے پہلے مولانا صاحب سے یہی ہم پوچھیں گے کہ نماز کی تیاری کے لیے کیا احکامات ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے یا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور وہ بالغ ہوا ہے، تو اس کے اوپر کلمہ طیبہ اور اسلام کے قانون کو ماننے کا وعدہ کرنے، اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں دولت کی کوئی شرط نہیں ہے، تندرستی کی کوئی شرط نہیں ہے. نماز جیسے زکوٰۃ ہے، مالدار آدمی پر فرض ہوئی. حج ہے، جو وہاں پہنچ سکے اس کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے. روزہ ہے، سال بھر میں صرف ایک مہینے کے روزے فرض ہوتے ہیں. باقی نماز ایک ایسی چیز ہے کہ غریب ہو، امیر ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو، ہر حال میں اس کے اوپر نماز فرض ہے. اس لیے نماز کا اہتمام ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ پروردگار میں تجھ سے قریب ہونے کی ایک کوشش کر رہا ہوں. اور یہ تیاری جو ہے سب سے پہلی طبیعت کی آمادگی ہے. اس کے بعد جب مثال کے طور پر کہیں ہم پہنچے ہیں تو سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ یہاں سے مسجد کتنی دور ہے، نماز کا وقت کیا ہے. مسجد میں پہنچے تو ظہر کا وقت تو کبھی کہیں 1:15 بجے ہوگا، کہیں 1:30 ہوگا، کہیں 1:45 ہوگا، کہیں 2 ہوگا. آپ یہ پتہ کیجئے کہ ہم جہاں آ کے ٹھہرے ہیں ہمارے قریبی مسجد میں وقت کیا ہے، تاکہ آپ نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھ سکیں. اس لیے کہ اصل پابندی جو ہے نماز کی جماعت کے ساتھ ہی ہے. وہ ایک اتفاق ہے، کسی وجہ سے نماز کی جماعت نہیں مل سکی تو آپ تنہا پڑھتے ہیں. ورنہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، تنہا نہیں. اہمیت جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا اور ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ اجتماعی چیز ہے، انفرادی طور پر بھی پڑھی جائے لیکن الفاظ یہی رہیں گے. ہم یوں نہیں کہیں گے میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں، ایاک اعبد و ایاک استعین نہیں کہتے. تو یہ اجتماعی چیز ہے، اجتماعی چیز. تو وقت معلوم کیا جائے. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر کھڑے ہو رہے ہیں تو پہلے یہ پتہ کرنا پڑے گا قبلے کا رخ کیا ہے، طہارت حاصل کرنی ہوگی. تو سب سے پہلی طہارت کی تیاری جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جسم کو پاک کرے. طہارت سے مراد ہے پاکی حاصل کرنا، اور پاکی 2 نجاستوں سے حاصل کرنی ہوتی ہے. نجاست 2 طرح کی ہے، گندگی 2 طرح کی ہے. ایک تو حقیقی گندگی کہلاتی ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، شراب، گندگی کوئی اور لگی ہوئی ہے جسم کے اوپر یا کپڑے کے اوپر، تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے. یہ نجاست حقیقی کہلاتی ہے. اور ایک نجاست حکمی ہے، یعنی بظاہر کچھ لگا ہوا نہیں ہے لیکن حکم یہ ہے کہ تم پاک نہیں ہو. ایک بڑی نجاست ہے جو مثال کے طور پر عورت اپنے خاص ایام سے فارغ ہوئی ہے تو اس کے اوپر ایک نجاست ہے اس وقت، چاہے اس میں کہیں گندگی لگی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ایک گندگی حکمن ہے، یعنی حکم خداوندی کی وجہ سے وہ ابھی پاک نہیں ہے. اسی طرح سے ایک آدمی وضو نہیں کیا ہوا ہے اس نے، تو وہ ابھی نماز کے قابل پاکی جو چاہیے وہ نہیں ہے. تو اس کو نجاست حکمی اور نجاست حقیقی دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے. اس کے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جا نماز یا جس جگہ نماز
صاف ستھرا فرش ہے تو اس کے اوپر بھی نماز وہ جگہ بھی لیکن پاک ہو، صاف جگہ ہونی پاک ہونی چاہیے. چاہیے. اب پاکی کیسے حاصل کریں سوال آتا ہے. پاکی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ غسل کرنا ضروری ہے جی تو پہلے غسل کیجیے. اور غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ پورا جسم تر ہو جانا چاہیے پانی سے. جی ہاں لیکن جسم کے جو حصے ایسے ہیں، مثال کے طور پر کلی کیے بغیر اوپر سے پانی ڈالا تو کلی نہیں ہوگی، کلی کرنا بھی ضروری ہے. جی خاص طور پر اگر غسل جنابت ہے، ضروری غسل ہے، تو اس کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، جو نرم حصہ ہے جہاں تک ناک کا، جی جی یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور جسم کے وہ حصے، مثال کے طور پر بال بڑے بڑے ہیں، جی عورت ہو یا مرد ہو، اس کو بالوں کے اندر پانی پہنچانا بھی ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کی جڑ میں جنابت ہوتی ہے، اس لیے اس تک پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح سے بغل کے حصے ہیں، ٹانگوں کے درمیان، ٹانگوں یہ جتنے جوائنٹس ہیں، جوڑ ہیں، جتنے جوڑ ہیں، جی اس کو حدیث شریف میں براجم کہا گیا ہے. جی جی غسل البراجم، خاص طور پر وہ جوڑ یا دونوں ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ہے. یہ کوئی آدمی بہت بھاری جسم کا ہے، جسم میں سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی ہاتھ سے ہاتھ پھیر کے پانی ڈال کے دھونا ضروری ہے. اس کا نام، یا مثال کے طور پر عورتیں لونگ پہنی ہوئی ہیں، انگوٹھی بالیاں پہنی ہوئی ہیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہیں، آٹا گوندا تھا جی اور وہ آٹا چپکا رہ گیا اور سوکھ گیا تو وہ اس کا ہٹانا ضروری ہے. نیل پالش لگی ہوئی ہے، اس کا ہٹانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ایک تہ جم جاتی ہے. جی جی جو سرخی مہندی کے نتیجے میں آئی ہے، کئی بار اگر مہندی لگائی جائے تو وہ بھی نیل پالش کی طرح سے تیز سرخ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پانی چونکہ وہ صرف رنگ ہے، کوئی پرت نہیں چڑھی ہے، لیکن نیل پالش ریموو کرنا ضروری ہے، وہ اس کا صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بغل کے بال ہیں یا پھر زیر ناف بال ہیں، ان کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ وہ صفائی حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہ اگر ہم نے فوری طور پر اس کو صاف نہیں کیا ہے تو وہاں تک اگر پانی پہنچا لیا ہے، صاف کر لیا ہے تو غسل ہو جائے گا. اس سے جڑا ایک سوال اور میرے ساتھ ساتھ بہت سارے ناظرین کے ذہن میں بھی ہوگا، بغل کے بال ہیں یا پھر زیر ناف بال ہیں، کتنے دنوں تک، مطلب کتنے دنوں کے اندر ہمیں ان کو صاف کرنا ضروری ہے، اور کتنے دنوں کے بعد نماز جو ہے اس میں خلل پڑتا ہے؟ جی 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 یہ سوال اہم ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ چونکہ جو حصے ہمارے دنیا کو نظر آتے ہیں وہاں تو صاف ستھرا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حصہ چھپا ہوا ہے ہم سوچتے ہیں کسی کو دیکھ تھوڑے رہا ہے، کوئی نظر تھوڑے آ رہا ہے، تو آدمی لاپرواہی برتتا رہتا ہے. لیکن اس کے اچھا تو یہ ہے کہ ہفتے 10 دن میں وہ صاف کر لیے جائیں، لیکن اس سے زیادہ اگر کر لیے تو مقدار لمبائی کی تو اتنی بتائی گئی ہے کہ جو کے برابر اگر بال لمبے ہو گئے ہیں تو ان کا ہٹانا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے 40 دن نہ ہو جائیں، مہینہ 20 دن ہو جائیں تو وہ بھی زیادہ ہے، اس لیے صاف کرتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ اسلام جو ہے طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. بے شک جب بال ادھر ادھر کے، خاص طور پر ٹانگوں کے درمیان، وہاں پسینہ بند تو رہتا ہی ہے، وہاں پسینہ اور بدبو پیدا ہوتی ہے. اس لیے اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس طرح کی گندی چیزیں نہ رکھی جائیں، اس کو صاف اہتمام سے کیا جائے. صاف صفائی کے تعلق تو اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ صفائی میں نصف ایمان ہے. جی بالکل. اب آپ نے 40 دن کا ذکر کیا زیر ناف بال کا یا پھر بغل کے بال کا، 40 دن کے بعد نماز کیا نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز یا پھر جو کے برابر یہ کراہت، ہاں کراہت ہوگی، غفلت کی بات مانی جائے. جی جی یہ تو غسل کی بات ہوئی. جی جی اچھا، غسل میں مثال کے طور پر میاں بیوی رات کو ملے ہیں، جی جی تو فجر کی نماز اس معاملے میں بہت سارے لوگ قضا کر دیتے ہیں. یہ بڑی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سے تم نے فائدہ اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اہم فریضہ چھوڑ دینا، اس کے فوراً بعد یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے. وہ فرض ہے، اس سے پہلے غسل کیجئے، اور اس کے بعد عورت پاک ہوگی، اس کے بعد تاخیر نہ کیجئے. ماہواری سے فارغ ہوئی ہے تو فوراً غسل کر کے اور پاکی حاصل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے. نماز کو تاخیر کرنا، اگر کسی وجہ سے غفلت کی آپ نے اور نماز اس چیز میں گزر گئی تو پہلے جب تک ماہواری تھی اس وقت تک تو نماز معاف تھی، لیکن آپ اب کی غفلت کی وجہ سے ایک نماز اگر گزری ہے تو یہ نماز آپ کو قضا کرنی ہوگی. یعنی اگر شوہر اور بیوی ملتے ہیں تو اس کے بعد غسل فوراً کر لینا چاہیے؟ فوراً تو ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی نماز قضا نہ ہو. مثال کے طور پر رات میں آدھی رات سے پہلے ملے ہیں، اس کے بعد فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ،
جی اپنے پوشیدہ حصوں کو دھو لو اور پھر سو سکتے ہو، فوری طور سو پر جاؤ۔ جی لیکن فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے غسل کر لیجئے تاکہ بیوی بھی شوہر بھی وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ خواتین کی بات کریں تو ان کے جو خاص ایام ہوتے ہیں اس دوران کی جو نمازیں ہیں وہ معاف ہیں یا ان کو قضا پڑنی وہ معاف ہیں، نمازیں معاف ہیں، لیکن روزے ان دنوں کے بعد میں رکھے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں غسل کی بات کرتے ہیں، تو غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے مولانا صاحب؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ جسم میں اگر کہیں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے جی تو اس کو دھو لیا جائے، اس کے بعد پھر وضو کر لیجئے، جی وضو کرنے کے بعد پھر پورے جسم کو پانی بہا لیجئے، اور اچھا یہ ہے کہ ملا بھی جائے۔ رگڑا جائے حضرت جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دلک ضروری ہے، رگڑنا ضروری ہے۔ جی 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 خاص طور پر سردی کا موسم ہو، جسم میں جب ذرا خشکی ہوتی ہے، اس وقت میں اگر پھیرا نہ جائے پانی تو پورا جسم میں ڈالنے سے تاری نہیں حاصل ہوتی ہے، صحیح۔ یہ کر لیا جائے، اور کانوں کے اندر یوں انگلی پھیر کر صاف کر لیا جائے، پانی پہنچا لیا جائے۔ ناک غرارہ کرنا، کلی کرنا ضروری ہے۔ اگر دانت لگے ہوئے ہیں کچھ حصہ جی تو اس کا ہٹا کر پھر اس وہاں پانی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ وہ اندر پاکی نہیں حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح سے دانتوں ناک میں دانتوں کے تعلق سے ایک سوال جو کہ دور جدید ہے، اس میں بہت سارے دانت فکس بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جو فکس ہیں بار بار ہٹائے نہیں جا سکتے، جی وہ جیسے ہیں اسی طرح سے لگے رہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک دانت کسی نے، ایک یا دو دانت ایسے لگوائے ہیں کہ وہ فٹ رہتے ہیں، وہ ہٹائے نہیں جاتے، تو مسواک اور برش وغیرہ سے جتنی صفائی ہو جائے وہ کافی ہے، اس کو ہٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو ہٹائے جا سکتے ہیں ان کو ہٹا لینا چاہیے، ان کو ہٹا کر کلی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ناک میں پانی جو نرم حصہ ہے وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ وضو میں اور اس میں کلی کرنا وہ بھی مسنون ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وضو میں یہ کام نہ کرے تو چل جائے گا، لیکن غسل کے اندر یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آنکھیں آپ نے بالکل اچھی طرح سے بند کر کے جب آپ منہ دھو رہے ہیں تو کچھ حصہ رہ جائے گا، اس لیے اس طرح سے صفائی کیجئے کہ آنکھوں کو کورے بھی بھیگ جائیں۔ ہاں، وہ بھیگ جانے چاہیے۔ یہ اس طرح سے غسل مکمل ہوا۔ اسی طرح سے وضو کا معاملہ ہے۔ لیکن غسل میں مولانا صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں، غسل میں فرائض کتنے ہیں؟ ایک تو جی کلی کرنا، جی جی ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم کو دھونا، اور پورے جسم کے دھونے کی تکمیل ہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کانوں میں بالیاں ہیں تو ان کو ہلا کے سوراخوں تک پانی پہنچا دیا جائے، یا مثال کے طور پر ناک میں کیل ہے تو اس کے اندر ہلا کے، یا بلاک پہنتی ہیں بعض بہنیں، تو یہاں سب جگہ پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اب بات کریں گے واجبات کی کہ غسل میں کتنے واجبات ہیں؟ بس یہ غسل کے اندر واجب کوئی الگ سے کوئی چیز الگ نہیں ہے۔ اور سنتیں کتنی ہیں مولانا صاحب؟ بس پورے شروع میں وضو کرنا، اور پہلے ہاتھ دھونا یہاں تک، جی گٹوں تک ہاتھ دھونا، پورا وضو کر لینا۔ وضو کرنے کے بعد پھر جب ہم اونچی جگہ بیٹھ کے غسل کیا جائے تاکہ پانی جو اگر پختہ فرش ہے اس کا غسل خانے کا، اور پانی پورا بہہ جاتا ہے تو پورا غسل کرنے سے پہلے پاؤں دھو لیے جائیں۔ لیکن اگر ہم نے شروع میں وضو کیا اور ہمیں پانی ایسی جگہ پہ ہم غسل کرنا پڑ رہا ہے جہاں پانی جمع ہے، تو اخیر میں پاؤں دھوئیں، اور پاؤں دھو کے وہاں سے ہٹ کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں تاکہ پاؤں گندے نہ رہ جائیں۔ مردوں کے لیے کیا کھڑے ہو کر غسل کرنا ہے، بیٹھ کر کرنا ہے، بہتر کیا ہے؟ جیسی سہولت ہو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، پاکی حاصل ہونی چاہیے۔ کھڑے ہو کے غسل کرنے میں اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ چھینٹیں آئیں گی، اوپر سے آپ دھوتے جائیں گے، نیچے سے ٹانگیں چھینٹیں آتی رہیں گی، گندے ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم بعد میں پکی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، اور ہم بعد میں پاؤں دھو لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے، یعنی بیٹھ کر کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے، پردے کا جتنا اہتمام کر لیا جائے اتنا اچھا ہے۔ اگر بند جگہ ہے اور یعنی کنڈی بند ہے، پرانے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ چارپائی کھڑی کر لی اور اس کے پیچھے بیٹھ کے غسل کر لیا، تو اس میں پردے کی بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ لیکن بند غسل خانہ ہے اگر، تو اس میں پھر بھی حیا ایک اچھی چیز ہے، اس کی رعایت جتنی رکھی جائے اتنا اچھا ہے۔ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ غسل کے تعلق سے کہ آپ نے بتایا، ایک آج کل کے جو غسل خانے ہیں اس میں اٹیچڈ ٹوائلٹ اور باتھ روم ہوا کرتا ہے، تو اس میں کیا احتیاط ہمیں رکھنی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سوال ہمارے ناظرین بھی کبھی کبھی کرتے ہیں کہ برابر میں وہ لیٹرین بھی ہے، تو لیٹرین کے اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ تو ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی اگر کہیں اور تنگ جگہ ہے اور اس میں فاصلہ نہیں ہے تو اس بات کی احتیاط رکھی جائے کہ ٹوائلٹ کا جو حصہ ہے، لیٹرین کا جو حصہ ہے، وہاں بھی پانی ڈال کے اس کو صاف دھو لیا جائے تاکہ وہاں کی چھینٹیں نہ آئیں. اور پھر بھی احتیاطاً جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے ہیں تو یہاں سے لے کے گھٹنے کے اوپر سے لے کے نیچے تک دوبارہ پانی ڈال کے پاکی حاصل کر لیجئے، شبہ مٹا لیجئے. ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ غسل کیا برہنہ ہو کر کرنا چاہیے یا بہت سارے لوگ کچھ کپڑوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو کیا بہتر ہے؟ زیادہ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ کوئی لنگی وغیرہ ہونی چاہیے، لیکن اگر آدمی بالکل تنہائی میں برہنہ بھی ہو جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ پاکی حاصل کرے اور جو پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اب ایک مرتبہ مولانا صاحب مختصر میں پورے غسل کا طریقہ بیان فرما دیں. نیت بھی کرنی ضروری ہے کیا غسل میں؟ نیت ضروری نہیں ہے، لیکن نیت بھی کر لیں تو اچھا ہے. جی ہاں، جب ہم غسل شروع کر رہے ہیں تو پہلے تو غسل خانے میں پہنچنے کے بعد پانی وغیرہ کا اہتمام کر لیجئے. یا تو نل ہے، شاور ہے، کچھ ایسی چیز ہے جو پانی میں ہماری چھینٹیں نہیں آئیں گی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بالٹی والٹی ہے یا لگن ہے یا کچھ ہے جس میں ہماری چھینٹیں رہ سکتی ہیں تو اس کی احتیاط کی جائے. پرانے زمانے میں وہ ڈونگے اور ایسی چیزیں الگ سے نہیں تھیں تو پہلے ہاتھ دھوئے جاتے تھے، پھر ہاتھ سے لگن میں سے پانی لیا جاتا تھا. اب ڈونگے سے پانی لے کے اور دھو لیا جائے، ہاتھ واتھ دھو لیے جائیں، اس لیے کہ ہاتھ ہی اصل میں ذریعہ ہے ساری چیزوں کو دھونے کا. تو پہلے اس کا دھونا ضروری ہے. وہ دھونے کے بعد پھر جہاں کہیں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھو لیا جائے. اس کے بعد پھر وضو کر لیجئے پورا. پاؤں کے بارے میں جیسے میں نے بتایا، اگر پاک صاف جگہ ہے، پکی جگہ ہے اور وہاں پانی بھر نہیں رہا ہے تو پورا ہی وضو کر لیجئے. اور اگر کچی جگہ ہے، پانی وہاں بھر رہا ہے تو پاؤں بعد میں دھو لیجئے اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لیجئے. اس سے پہلے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ غسل کے اندر ضروری ہے. پانی 3 مرتبہ ڈالنا چاہیے جسم پر؟ جی 3 مرتبہ، 3 ہی مرتبہ کلی کرنی ہے، 3 ہی مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے. اور ناک میں پانی ڈال کے انگلی ڈال کے صاف کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ناک کے ساتھ، سانس کے ساتھ ناک میں کچھ دھول مٹی بھی جاتی رہتی ہے تو اس کو صاف کر لینا ضروری ہوتا ہے. 2 سوال اور ہیں بہت مختصر. ایک تو یہ کہ خاص اعضاء کو صاف کرتے وقت کیا احتیاط رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ بالٹی میں اگر خدا نخواستہ چھینٹ چلی گئی، اس کا اندیشہ ہو گیا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ پانی تبدیل کر دینا چاہیے؟ دیکھیے، پانی کے اندر جو چھینٹ گئی ہے اگر اس سے پہلے ہم اپنے ناپاکی جو جسم پہ لگی ہوئی تھی اسے دھو چکے تھے اور وہ بہہ کے چلی گئی ہے تو یہ چھینٹیں جو ہیں نظافت اور صاف ستھرا ہونے کے خلاف ہے، لیکن ناپاک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. اور اگر جس وقت ہم اپنی ناپاکی دھو رہے تھے، جسم پہ لگی ہوئی گندگی دھو رہے تھے، اسی وقت وہ چھینٹیں چلی گئی ہیں تو پھر تبدیل کر دینا چاہیے. پانی تبدیل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ پانی یعنی اطمینان بخش نہیں رہا. جی خاص اعضاء کے دھونے کے لیے بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے، دائیں ہاتھ سے دھونے چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم نے آج اس موضوع پر بہت تفصیلی آپ سے رہنمائی حاصل کی. 2 کالر اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. پروین صاحبہ پہلی کالر کی شکل میں اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا پروین صاحبہ، سوال پوچھیے. وعلیکم، مولانا کو بھی، آپ کو بھی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت بہت انتظار کے بعد فون لگا، بہت بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے. انتظار کے بعد جب پھل ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹھا ہوتا ہے. جی بے انتہائی خوشی ہو رہی، اللہ کا شکر ہے. بہت جزاک اللہ خیر بہن، ہمیشہ اللہ آپ کو خوش رکھے. فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے خواب پڑا تھا 2 مہینے پہلے. خواب میں ہم نے دیکھے کہ ایک مسجد نظر آ رہی ہے، وہاں پر پارے رکھے ہوئے ہیں اور سب لوگ آ رہے، جینٹس بھی لیڈیز بھی، اور ایک ایک پارا اٹھا کر لے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اور ہم نے 30واں پارا اٹھایا، ہم نے بھی اٹھایا 30واں پارا. وہ خواب کی تعبیر جاننے کی تھی. بہت شکریہ بہن، آپ کے مختصر میں آپ نے مکمل خواب جو ہے بیان کر دیا ہے. بہت شکریہ. شبانہ پروین صاحبہ کانپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا شبانہ پروین صاحبہ. ہم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں. ایک جگہ سے رشتہ آیا، اللہ پاک سے دعا کریے کہ ہو جائے. مولانا صاحب سے کہیے میری جسے دعاؤں میں یاد رکھیں. بیٹی کا نام سمیہ فاطمہ ہے. بہت شکریہ بہن، آپ نے بات بتا دی ہے. اور جی آپ لوگ سب لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے میرے بچوں کو اللہ بہتری کا معاملہ مولانا فرمائے صاحب سے کہیے گا ضرور دعا کریں کہ اچھا رشتہ دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں آپ ہم کو بھی یاد رکھیے گا. دعائیں وہ ذریعہ ہے جو کہ آپ ہمارے لیے کریں تو ہمارے لیے زیادہ مؤثر ہوں گی، اور آپ ہمارے لیے کریں تو ہم آپ کے لیے کریں تو زیادہ مؤثر ہوں گی. مولانا صاحب بات چیت کا آغاز ہم شبانہ پروین صاحبہ کے رشتے کے سوال کے ساتھ ہی کرتے ہیں. جی یہ دوسری بات جی ہاں سوال آیا ہے
دیکھیے رشتے کے لیے اب سے پہلے ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں، والضحیٰ 93 نمبر کی صورت ہے، یہ آپ بھی پڑھیے، بچی بھی پڑھے، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. چونکہ اب یہ پہلے رشتہ آیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بار بار رشتے آ رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، رکاوٹیں ہیں. ایسا کچھ ہوتا تو ہم کچھ اور بتاتے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اتنے پر ہی کام ہو جائے گا. اور ان کی والدہ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز حاجت معمول بنا لیں، پابندی سے پڑھ سکے، پابندی سے کسی دن چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اچھا رشتہ ملے اور بچی کی زندگی سکون سے گزرے. بہت شکریہ. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں، شمیم بانو صاحبہ جلگاؤں سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا شمیم بانو صاحبہ، سوال پوچھیں. شمیم صاحبہ سوال پوچھیں. رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے، لیکن پروین صاحبہ کا خواب ہمارے پاس ہے، بہت مختصر میں انہوں نے مکمل بات ہم تک پہنچا دی ہے. بیٹے اس میں اشارہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن مجید پڑھوانا چاہیے، گھر میں قرآن خوانی کرائیے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت آپ کو گھر میں حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. مدھیہ پردیش سے شگفتہ صاحبہ ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا شگفتہ صاحبہ، سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. شگفتہ بتائیں. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلے تو آپ کے صدقہ جاریہ کا اللہ پاک بہت اجر دے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی تو مجھے اس کا مطلب پوچھنا ہے مولانا صاحب سے. پہلا یہ ہے کہ کشتی نہیں بنا اس واسطے کہ دریا گہرا ہے. دوسرا توشہ پورا لے اس واسطے کہ سفر دور کا ہے. اور بوجھ ہلکا لے اس واسطے کی گھاٹی بہت سخت ہے. عمل خالص کر اس واسطے کی پرکھنے والا دانا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہیں، یہ پوچھنا ہے. نماز میں جی نماز میں واجبات. ہاں بہت شکریہ. شمیم بانو صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، ہماری فون لائن پر موجود ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا شمیم بانو صاحبہ، سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا شمیم صاحبہ. ہاں مجھے میری امی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی وہ تھوڑا مجھے میری امی نا زیادہ گھومتی ہے مولانا صاحب، بات نہیں سنتی کسی کی. چھوٹی بہن نماز کے لیے اٹھاتے تو نماز کے لیے بولتے کہ بولے پڑھ لے تو، میرے پیر میں درد ہے. اور گھومنے جاتے تب ان کو درد نہیں ہوتا ہے. اور حالانکہ سب ملتا ہے گاؤں میں، مگر وہ باہر گاؤں جانا پسند کرتے ہیں زیادہ تر. ممی کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے، کم الفاظ میں ہی مکمل بات پہنچ گئی ہے. ہم سب سے پہلے شگفتہ صاحبہ کی حدیث کا ذکر کریں گے چونکہ ہم وہ ذہن سے نکل سکتی ہے. جی دیکھیے اس میں مختصر الفاظ میں ایک پیغام دیا گیا ہے. جی مثال کے طور پر کشتی، دریا بہت گہرا ہے، کشتی مضبوط رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف چلنے کے جو ہمارے ارادے اور عزائم ہیں ان کو پختہ رکھو، مضبوط رکھیے. اسی طریقے سے عمل جو ہے اچھا کرو. اس لیے کہ پرکھنے والا بہت دانا ہے، یعنی رب العالمین جو ہے کسی معمولی بچہ سنار ہے کوئی، اس کے سامنے تم کھوٹا زیور لے جا کے دے دو گے، ہو سکتا ہے وہ قبول کر لے. لیکن جو ماہر تجربہ کار ہے وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا اس میں اتنا کھوٹ ہے. جی تو یہ ساری باتیں بتانے، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تیاری مکمل رکھو اور عمل کو خالص بنا کے رکھو. ایسا نہ ہو کہ ہم الٹا سیدھا کام کر کے چلے جائیں اور ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی گزار دے گا. وہ اپنی مغفرت کی وجہ سے، اپنی رحمت سے نواز دے، الگ بات ہے، لیکن پرکھنا وہ خوب جانتا ہے. بے شک اگر ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ہوگی، ایک ذرے کے برابر بھی خرابی ہوگی تو اس کو پہچان لے گا. اس لیے تیاری مکمل رکھ کے چلیے. بالکل. چاہے نماز کی بات کریں تو جب تک خشوع و خضوع نہیں ہوگا تو ہم نماز کو مکمل نماز نہیں کہہ سکتے. بہرحال شائستہ پروین صاحبہ دلی سے ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا. شائستہ صاحبہ. شائستہ صاحب جی قمر الدین صاحب ہیں. شائستہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہے. قمر الدین صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. ہاں بھائی، ایک بات ہے کہ جو سود خور کا جنازہ اور خودکشی کرنے والا کا جنازہ، اس کا جو سوال ہے کہتا ہے کہ ہر مولانا جنازہ پڑھ دیتا ہے. تو شریعت میں بارن کیا ہے کہ خودکشی والا، سود خور والا جنازہ کا بارے میں. لیکن مولانا صاحب کو ہم بولا تھا کہ اس کو پڑھیے گا، بولے ہمارا مجبوری ہے، محلہ میں رہتا ہے. یعنی مکمل بات اس پر آپ کو چاہیے کہ سود خور اور خودکشی کے جنازے میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیسے شامل ہونا چاہیے. بات آپ کی ہم تک پہنچ گئی ہے، لیکن ہم بات کا آغاز کریں گے. بہت اہم سوال شمیم بانو صاحبہ کا ہے.
عام طور پر والدین جو ہے وہ بچوں کو تلقین کرتے ہیں نماز پڑھنے کی، عبادات کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، برے کام سے گریز کرنے کی، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے. یہاں پر بچے اپنی ماں کی غلطیاں دیکھ رہے ہیں. نماز ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بچوں کو نصیحت کرنا اور بہن کو نصیحت کرنا اور ماں کو نصیحت کرنا، نصیحت تو ضرور کیجئے، لیکن ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے. جس انداز سے آپ گفتگو کر رہی ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی بہن ہے کوئی اور اس کو آپ برا کہہ رہی ہیں. احترام ملحوظ رکھیے، کہیے ضرور. بے شک یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھی بات کا ماں کو حکم نہ دیں، لیکن ان سے کہیے کہ امی یہ جو کچھ پریشانی آپ کو جب اللہ کے سامنے آپ کھڑی ہوں گی، اس کے سامنے درخواست کریں گی، ہو سکتا ہے یہ پریشانی ختم ہو جائے. ادب سے نرمی سے کہیے. یہ نہیں گھومنے جاتی ہیں تو ٹانگیں صحیح کام کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں تو بتاتی ہیں میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. یہ انداز جو ہے ماں کے ساتھ مناسب نہیں ہے. یہ انداز ہو سکتا ہے کہ آپ سہیلی کی طرح ان کو کہیں کہ امی وضو کر لیجئے، پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ٹہلنے جا رہی ہیں، اس میں کمزوری نہیں ہے تو نماز بھی چل جائے گی، اور کمزوری ہے تو اللہ سے دعا کر لیجئے. اس طرح سے پیار سے سمجھا کے احترام ملحوظ رکھتے ہوئے کہیے. لیکن کوششوں کا سلسلہ بالکل جاری رہنا چاہیے، چونکہ نماز کا معاملہ ہے اور یہ اچھائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. شائستہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں شائستہ بہن. شائستہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن سب سے پہلے اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد سوال پوچھیے. میں نا ہم لوگ گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے کے لیے دعا بتائیے. گھر خریدنا چاہتے ہیں، رکاوٹ آ رہی ہے اور اچھے خاصی بات بنتے ہوئی رک گئی. گھر خریدنے میں نا؟ جی 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 مولانا صاحب. دیکھیے، ایک تو نماز حاجت معمول بنا لیجئے. کچھ اس کام کے لیے خاص اس نیت سے صدقہ نکال دیجئے کہ پروردگار یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں تیرے کرم سے ہمیں آسانی ہو. کچھ صدقہ نکال کے اور کسی بہت غریب ضرورت مند کو چپ چاپ دے دیجئے. اس کے علاوہ ایک دعا ہے جو حدیث شریف میں وضو کے دوران بتائی گئی ہے، وضو کے بعد بھی بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ 3 الفاظ ہیں اس میں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ پڑھا کیجئے. بے شک. بہت اہم سوال ہمارے پاس شگفتہ صاحبہ کا ہے. شگفتہ نماز کے واجبات پوچھنا چاہتے ہیں، حالانکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ان پر بھی بات کریں گے. جی وہ تفصیل تو اس وقت آ جائے گی، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو ان کو معلوم ہونا چاہیے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا تو فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہم سورت ملاتے ہیں یہ واجب ہے. رکوع اور سجدے، آخری قاعدہ یہ فرض ہے، درمیانی قاعدہ واجب ہے. ایسی کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ فرض ہیں. آدمی اگر لگاتار سارے کام کر لے، اس میں یہ معلوم نہ ہو اسے کہ کون سا واجب، کون سا فرض، کون سا سنت، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معلوم رہنا چاہیے. انشاءاللہ آئندہ اس کا تفصیل سے بیان آئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نماز کے تعلق سے ہمارے پاس بہت ساری کالز آئیں، بہت سارے سوالات آئے اور بہت ساری درخواست اس بات کی گئی کہ نماز کے حوالے سے کوئی تربیتی سلسلہ شروع کیا جائے. اور ہم نے ماشاءاللہ سے آج سے سلسلہ شروع کر دیا ہے. آج ہم نے طہارت کی بات کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا. تو ہم تمام ناظرین سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ بہت غور سے اور پابندی کے ساتھ ہمارے ان شماروں کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فیض پہنچے گا. مشتری صاحبہ کا سوال جانتے ہیں. امروہہ سے ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا مشتری صاحبہ، سوال پوچھیں. بہن مشتری، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی فرمائیں کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا مشتری صاحبہ. دیکھیے میری بچی ہے، اس کا رشتہ ہو جاتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، اور 3-4 بار ایسا ہو گیا ہے. ایسی کیا بات ہے جو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور بیمار بھی ہے، اس کے پیر پہ سفید داغ ہے. اس کے لیے کوئی دوا بتا دیجیے اور دعا کر دیجیے ہمارے حق میں. اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ فرمائیں گے. تفصیلی رہنمائی کے لیے ہمیں مولانا صاحب کا رخ کرنا ہوگا. جی ابھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، جو بار بار رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کا لازماً اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچی کے اوپر کچھ اثرات ہیں. جی جی جی. شہر سفلی ہو، کچھ اوپری اثر ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ماں باپ کو خاص طور پر اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کبھی ہم کوئی بات اللہ تعالیٰ سے بول لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ ہم بھول جاتے ہیں جس کو نظر کہتے ہیں، جو واجب ہو جاتا ہے. اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 5 روزے نفل رکھوں گا، تو اب وہ نفل نہیں رہے، واجب ہو گئے. تو یہ چھوٹ جاتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اس لیے ایک تو ان کو وہ دعا کی صورت جو ابھی میں نے بتائی، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھا کریں. اس کے علاوہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں، کم از کم 3 دن
लगातार पढ़ें में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान नहीं रहता, तो शैतानी असरात ख़त्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। हम भी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला। इनका दूसरा सवाल बच्ची की बीमारी के ताल्लुक से, सफ़ेद दाग बीमारी का असर पे, अलबत्ता वो सफ़ेद दाग जो है उसके लिए हदीस शरीफ में एक दुआ आती है, वो दुआ तो ज़रा लंबी है लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा जो इससे मुताल्लिक़ है वो मैं बताता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम। इसके साथ या हन्नान या मन्नान भी लगा लें तो और अच्छा है। आंध्र प्रदेश से रहमत हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। खैर मक़दम आपका। रहमत सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम रहमत साहिबा, क्या सवाल है? मौलाना साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, मौलाना साहब तक भी आपका सलाम पहुंच गया। फरमाएं क्या जानना चाहती हैं? बहुत रस्ते कॉल करते हैं, अब लग गया जी जी, कोशिशें कामयाब होती हैं। हमें कुरान शरीफ है उस्ताद भी पढ़ाते ना, वो पढ़ाने के बाद है हमें कौन तो भी गुजर जाको है तो उना के नाम से पढ़ने को जरा दुआ करने के वास्ते वो पढ़ाई सुनो, हमको बख्शना क्या जरूरी है नहीं? अच्छा बहन आपकी मुकम्मल बात तो हर्फ बहर्फ हम तक नहीं पहुंची, लेकिन मफ़हूम हम तक पहुंच गया है। जी देखिए, जब भी हम कुरान शरीफ पढ़ें वो ज़रूर किसी को बख्शें, ये ज़रूरी नहीं है। आपने दूसरे को सवाब पहुंचाने के लिए नियत की है तो आप उनको पहुंचा दिए, वरना आप पढ़ेंगी तो आपको उसका सवाब मिलेगा, आपके नामे अमाल में वो महफूज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। रफ़िया साहिबा नासिक से हैं। खैर मक़दम आपका। रफ़िया साहिबा सवाल पूछिए। रफ़िया साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी फरमाएं रफ़िया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछें। हमको है ना रात में बहुत मुर्दे दिखते ख्वाब में, और हमारे शोहर की भी कमाई में थोड़ी आ रही। शोहर के बारे में क्या बात है? कमर में कुछ मतलब मैं धंधा जो है ना गाड़ी चलाते हैं वो तो रुक गया ना, कुछ काम नहीं हो रहा है इसका, बस एक दिन चलती है और 8 दिन बंद हो जाती है। शोहर के रोजगार में कुछ परेशानी है। बहुत शुक्रिया बहन, दोनों सवालात हम तक पहुंच गए, हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। शबाज साहब इस वक्त हमारी फ़ोन पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। फरमाएं भाई, क्या सवाल है आपका? शबाज साहब जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकम्मल नाम क्या है बहन आपका? वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दें। जी हमने ख्वाब में ये देखा था, जी ख्वाब में देखा था कि कोई हमें ये बता रहा है कि या कय्यूम जो है मसीह का सगीस पढ़ना, और दूसरी बार फिर थोड़े दिनों बाद फिर ख्वाब में ये दिखा दरूद नारिया जो है अल्लाहुम्मा सल्ली सलातो कामिलतो व सलीम सलामा, ये वाला जो दरूद पाके ये पढ़ा करो, इससे सारी परेशानियां दूर होंगी, ये दिखा था। और जी तीसरा सवाल ये है कि छोटा बेटा है मेरा, उसको दिखा था कि मैं 11 में पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है 12वीं क्लास में, और वो दिखा वो फिर उसमें ग्रेड से पास हुआ है। ठीक है बहन, दोनों ख्वाब हमने नोट कर लिए हैं। मौलाना साहब पहला ख्वाब इनका जहन में रखिएगा। उमैरा साहिबा से बात कर लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ेंगे। फरमाएं बहन, क्या सवाल है आपका? जी भाई, आप लोगों को सलाम हमारा। वालेकुम सलाम बहन, आपको भी। जी जी भाई, हमें ये पूछना है कि बहुत पुरानी लत है शराब की, तो वो कैसे छूटेगी, उसकी दुआ बता दें और मतलब मुकम्मल मतलब छूट जाए। और बहुत गौर से मौलाना साहब की जो बात है वो सुनिएगा, लेकिन पहले हम सबात की बात करते हैं, उनके ख्वाब की बात करते हैं, या हय्यू या क़य्यूम का जो उन्होंने जिक्र किया है। जी देखिए, ख्वाब में जो चीज़ बताई जाती है, यूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुफीद होती हैं। जी ख्वाब में अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो बंदों को कोई ख़ास चीज़ की रहनुमाई करता है, वो उसके लिए ख़ास तौर पर मुफीद होती हैं। या हय्यू या क़य्यूम भी उन चंद नामों में से है जिनके बारे में बाज़ उलमा ने उनके इसमें आज़म होने की बशारत दी है। तो इसलिए या हय्यू या क़य्यूम आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। और वो दरूद नारिया जो आपको बताया गया है, अगर किसी हदीस से वो दरूद ख़ास तौर पर साबित नहीं है, लेकिन किसी भी लफ्ज़ में जो बाद मशाइख ने कुछ दरूद तजवीज़ किए हैं, उनके अल्फाज लिखे हैं, उनकी अपनी तासीर है, आप वो भी पढ़िए और या हय्यू या क़य्यूम भी पढ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ख़ास तौर पर फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरे ख्वाब का जो इन्होंने जिक्र किया है कि बच्चा जो एक्चुअल में है वो 12वीं में पढ़ता है और वो ख्वाब में अपने आप को 11वीं दर्जे में पढ़ता हुआ देखता है। बज़ाहिर उस बच्चे को ये तवज्जो दिलाई जा रही है कि तुम मेहनत नहीं करोगे तो खुदा न खास्ता वापस हो जाओगे,
اس لیے محنت کرنے کو کہا جا رہا ہے ان سے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مولانا صاحب، شاہ مقصود صاحب، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ فرمائیں بھائی، کیا سوال ہے آپ کا شاہ مقصود صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے میرے دو سوال ہیں بھائی۔ جی جی، مختصر میں بتائیں۔ میرے جیسے گلے میں تکلیف رہتی ہے، دوا کھاتا ہوں تو بھی سردی سے یعنی دکھتا ہے، یہ موسم میں دکھتا ہے، پر ابھی آرام نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہماری خالہ ساس ہیں، ان کو ہمارے خالو نے بھی بولا ہے کہ تم اگر تمہارے میں سے چلی جاؤ گی تو ہم تمہاری عورت کو یعنی ان کو 3 طلاق دے دیں گے۔ ایسی شرط لگائی ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت عجیب سی لگتی ہیں۔ دیکھیے یہ ایک تو ایسی بات نہیں بولنی چاہیے، منع کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کو طلاق سے جوڑنا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی میں ایک بات بتا دوں، یہ ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، یہ ایک طرح کا وعدہ ہے، اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یوں کہہ دے کہ تم اگر اپنے میکے چلی گئی تو تمہیں طلاق، تو طلاق ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں طلاق دے دوں گا، یہ ایک طرح کا وعدہ ہے، دھمکی ہے، لیکن طلاق نہیں ہے۔ تو اتنی سیریس دھمکی دینے کی بھی کیا ضرورت؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، وہ طریقہ غلط ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا کہا تو طلاق ہو نہیں جائے گی اس سے، لیکن طلاق کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ذرا سی بات میں طلاق کا لفظ لانا، طلاق کا لفظ ہی بڑا خطرناک ہے۔ بالکل، اور طلاق کو بہت ناپسندیدہ عمل ہم نے اسلام نے دیکھا ہے۔ نازیہ صاحبہ ہیں اس وقت ہمارے فون لائن پر اپنے سوال کے ساتھ۔ نازیہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن، اور اس کے بعد اپنا سوال ہم تک۔ آواز بند ہے؟ جی فرمائیں فرمائیں۔ جی بھائی میرے 2 سوال ہیں۔ جی بآواز بلند۔ پہلا سوال یہ ہے کہ خواب ہماری امی دیکھی تھی، خوب ساری مچھلی ہے اور 3 مچھلی کا منہ خوب بڑا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، دیکھی ہیں، اور 3 مچھلیوں کا منہ کافی بڑا ہے، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ مچھلی حاصل ہونا اچھی علامت ہوتی ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی ان کو آمدنی ہوگی اور کامیابی ملے گی اپنے مقاصد میں۔ شاہ مقصود صاحب کو پہلا سوال تو ہو گیا ان کی خالہ کے تعلق سے، جو کہا خالہ ساس کے تعلق سے، لیکن دوسرا سوال ان کا ذاتی ہے، گلے میں تکلیف ہے سردی کی وجہ سے۔ دیکھیے اس کے لیے کئی چیزیں حکیم لوگ، ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں، ان کا استعمال کیجئے، اور ٹھنڈ سے تھوڑا سا اہتمام کیجئے، یعنی گلے میں ہوا نہ لگے، اس کا اہتمام کیجئے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر چائے پئیں، دودھ پئیں، پانی پئیں، اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا کریں، وہ سورۃ شفا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حامد صاحب ہماری فون لائن پر جڑ چکے ہیں کانپور سے، فرمائیں حامد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا حامد صاحب راہ نجات میں۔ جی میں جب نماز میں پڑھتا ہوں اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں تو خیالات، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں مجھ کو، اور الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، اور میں نے 2-3 بار لگ بھگ میں نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک بار تو عشاء کا ٹائم تھا اور ایک بار جمعے کا ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں خواب آ گئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کی رہنمائی ہم لیں، نسرین صاحبہ کا سوال اور ہم نوٹ کر لیتے ہیں، اورنگ آباد سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟ بھائی جان میرا سوال یہ ہے، 2-4 بار مطلب رات کو ایسا، میں ایک تو فجر کی نماز کے پہلے 2 دن سے ہو رہا، میرا ایسا پیر کھینچتے، کوئی بھی ایسا مطلب ایسا لگتا پیر کھینچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، پیر کل میں نے خواب میں دیکھی کہ میں کپڑے دھو رہی ہوں تو سامنے ایک ہرا ڈریس پہن کے آدمی آیا اور پیچھے ایک بیچارہ کھڑا تھا، تو مطلب اس کو جا کے ایسا قتل کر دیا۔ ہرے کپڑے پہنے ہوئے آدمی آیا اور قتل کر دیا، یعنی ہرے آدمی کپڑے والوں کو قتل کیا یا ہرے کپڑے والوں نے دوسرے کو کسی کو قتل کیا؟ کس نے کس کو قتل کیا؟ آپ نے کیا دیکھا؟ خواب میں؟ جی جی جی، کس نے کس کو قتل کیا؟ ہرے کپڑے والوں نے؟ کوئی آدمی ہے مطلب ایسا سامنے آ کے ہرا ڈریس میں کھڑے والا ہے، مگر پیچھے کوئی ایسا ہے آدمی، وہ کون ہے وہ نہیں معلوم میرے کو، کسی اور نے کیا ہے، مگر وہ آدمی آ کے اس کو قتل کر دیا۔ بہت شکریہ، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ندیم صاحب سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، میرٹھ سے اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ ندیم صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ندیم صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ جی حضرت، میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک میرٹھ شہر کے اندر میں بلند شہر میں ایک عالمہ اجتماع ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر رات کو ایک روشنی نظر آئی جاتی ہوئی، جی، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے خواب میں کسی نے شہد دیا۔ ٹھیک ہے، دونوں خواب ہم مجھے ان کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔
ایک سوال اور ہم نوٹ کر لیتے ہیں. نشاط صاحبہ ہیں امروہہ سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا نشاط صاحبہ, سوال پوچھیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے نشاط صاحبہ. نشاط صاحب ہیں اس وقت, اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیں. غالباً نشاط صاحب سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی. ندیم صاحب کا سوال ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ روشنی نظر آئی ہے. وہ روشنی بھی اچھی علامت ہے, اور جو شہد آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی بہت اچھی روحانی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے, اور عبادتوں کا اور ذکر اذکار کا جو کچھ آپ اہتمام کرتے ہو اس سے اور بڑھا دیجئے. اس میں آپ کو انشاءاللہ خصوصی طور پر فائدہ ہوگا روحانی انشاءاللہ تعالیٰ. نسرین صاحبہ کے سوالات ہیں, 2 ہیں ہمارے پاس. ایک تو پیر کھینچتا سا محسوس ہوتا ہے, انہوں نے بیان کیا. دیکھیے یہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے, اور یہ چیز بہت سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے مکانوں میں اللہ کی کچھ اور نیک مخلوق بھی ہوتی ہے. جہاں ہم رہتے ہیں, ہم 4 آدمی ہیں, تو ضروری نہیں کہ وہاں کوئی 5واں نہ ہو. وہ نیک لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی نماز کے لیے جگاتے ہیں. تو یہ اچھی علامت ہے. آپ اس بات کا اہتمام کیجئے کہ خود ہی اٹھنے کی کوشش کیجئے, اور کبھی اگر وہ جگا رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. بالکل نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ. خواب کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے, کپڑے دھو رہی ہیں اور ہرے کپڑے پہنے ہوئے صاحب ہیں, اور وہ کپڑے دھونا اچھی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو اور اپنے زندگی کو پاکی لانے کی کوشش کر رہی ہیں, یہ اچھی علامت ہے. لیکن وہ ہرے کپڑے والوں کو جو کسی اور صاحب نے قتل کیا ہے, یہ اچھی علامت نہیں ہے. وہ کوئی اچھی ہستی ہے. جو ہرے کپڑوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور سفید کپڑوں میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. ان کو کسی نے قتل کیا, یہ چیز اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کیجئے, کچھ نہ کچھ صدقہ بھی نکال دیجئے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. شمیم ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر دلی سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا شمیم. السلام علیکم اطہر بھائی, مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. شمیم صاحبہ سوال پوچھیں. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا اور بہت ہی اچھی باتیں بتا رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, مولانا صاحب کو بھی. آمین ثم آمین. بہن اپنی بہت ہی پیارا پروگرام ہے اطہر بھائی, میں روز دیکھتی ہوں, کنٹینیو دیکھتی ہوں روز, آپ سے ایک بھی دن مس نہیں کرتے. یہ بہت بہتر کرتے ہیں آپ. اور سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب سے جی کہ مجھے گھر کی رجسٹری کروانی ہے. مولانا صاحب مجھے کوئی اچھا مقرر دن بتائے کہ میں اس دن مکان کی رجسٹری کرواؤں. ویسے تو سبھی دن اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں, سبھی دن اچھے ہوتے ہیں. آپ نے خود ہی جواب دے دیا, لیکن مولانا صاحب سے ہم بالکل تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے. اور جہاں تک بات ہے پابندی کے ساتھ دیکھنے کی, تو ہم آپ سے بھی درخواست گزار ہیں, اور تمام جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں, ان سے یہی درخواست ہے کہ پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین باتیں آپ تک پہنچانے کو جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ وہ برقرار رہے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, شبانہ صاحبہ. ان کا سوال پونے سے اور نوٹ کر لیتے ہیں. بتائیں بہن کیا سوال ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے شبانہ صاحبہ, اور سوال پوچھیے. رابطہ منقطع ہو گیا ہمارا. شمیم صاحبہ کا سوال لیتے ہیں. انہوں نے گھر کی رجسٹری کا جو ذکر کیا ہے, دیکھیے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ سب دن اللہ کے ہیں جی, لیکن آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ جا رہے ہوں اس کام کے لیے, تو کچھ تھوڑا سا صدقہ نکال کے جائیے, اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار یہ کام آسانی سے ہو جائے, ہمارے لیے یہ مکان مفید بھی ہو ہمیشہ. حامد صاحب کا بہت اہم سوال ہے, اس کی طرف جائیں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, ریشمہ صاحبہ. ان کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا ریشمہ صاحبہ. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش رہیے. حضرت میں بہت دن سے تمہارا پروگرام الگ دن سے دیکھ رہی ہوں. میں جی ماشاء اللہ. جی میرے کان میں آواز ہے, ایک کان میں ذرا کم آواز سنے آتی ہے, اس سے ڈاکٹر نے آپریشن کرانا بولی. ایک اچھی دعا بتائے تو مہربانی ہوتی. بالکل بہن, آپ کے کم الفاظ میں آپ نے مکمل بات سمجھ لی ہے. مولانا صاحب یہ آپ نے بات سمجھ لی ہے. ریحانہ صاحبہ کا سوال ہم اور نوٹ کر لیتے ہیں, کرناٹک سے ہماری فون لائن پر ہیں. بہن ریحانہ آپ کا خیر مقدم. رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے, لیکن ریشمہ صاحبہ کی بات ہمارے پاس محفوظ ہے. کان کا آپریشن کرانا چاہتی ہیں. جی دیکھیے, ایک کان سے آواز آ رہی ہے پوری اور ایک میں کم ہے, تو جلدی نہ کیجیے آپریشن کرانے کی. کام تو چل ہی رہا ہے, اور اس کے لیے آپ یہ کیجئے کہ ہر 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین پڑھ کر اور ہاتھ پہ دم کر کے اور جس کان میں وہ شکایت ہے وہاں پھیر لیا کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے اللہ کا کرم ہو جائے گا. بے شک بے شک. حامد صاحب کا کانپور سے ہمارے پاس سوال محفوظ ہے.
نماز کے تعلق سے نماز کا ہمارے پاس سلسلہ بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، آج سے ہم نے شروعات کی ہے اس کی۔ نماز میں برے خیالات آتے ہیں، ان کا ہے مسئلہ نہیں ہے مولانا صاحب، یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک بہت باریک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت سارے لوگوں کے تجربات ہیں یہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طہارت میں ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اس کا اثر نماز کی خرابی پر پڑتا ہے، چاہے غسل کی بات کریں چاہے وضو کی بات چاہے کریں، غسل کی بات ہو چاہے وضو کی بات ہو، تو غسل اور وضو دونوں اہتمام سے کیجئے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا انتظار صلاۃ کا وقت لے کے آئیے۔ مثال کے طور پر 2 بجے کہیں ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو ٹھیک 2 بجے نہ پہنچیے آپ، جی تھوڑا سا پہلے، ہاں وضو کر کے چاہے گھر سے چلیے یا مسجد میں جا کے کیجیے، اور وہاں پہنچ کے سنتیں پڑھ کر بھی 1-2 منٹ آپ کو ملنا چاہیے جہاں بیٹھ کے آپ اللہ کو یاد کریں، یعنی ذہن کا سکون اور اجتماعیت وہ بہت ضروری ہے۔ بھاگے دوڑے آئے، ابھی دماغ کسی وہ دنیا کے خیالات نکلے نہیں کہ ہم نے اللہ کے خیالات بھی اس میں ملا دیے تو وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اس لیے سکون سے آ کے نماز پڑھیے، انشاءاللہ خیالات مجتمع رہیں گے۔ اور جو خیالات کو جمع کرنے کی بات ہے وہ کوشش برقرار رکھنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی، مجتمع رکھنے کی کوشش کیجیے، اور خیالات آئیں تو پرواہ نہ کیجیے اس کی، پھر لے آئیے، پھر ذہن ادھر ادھر بھٹکا پھر لے آئیے، سجدے میں نگاہ رکھیے، رکوع میں جو ہے دونوں پیروں کے اوپر نگاہ رکھیے، سجدے میں ناک کے اوپر نظر رکھیے، ادھر دھیان لگائیے تو وہ دھیان ہٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سلیم صاحب کا سوال ہم اور نوٹ کر لیتے ہیں، ہماری فون لائن پر آپ نے سوال کے ساتھ منتظر ہیں، بتائیں سلیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ اطہر بھائی دیکھو میں اسپاٹ میں 3 سوال کر رہا ہوں، بہت مت کاٹیے گا۔ جی بہت مختصر میں بھائی۔ ہاں دیکھیے، یہ صبح کی نماز میں فجر کی نماز میں مولانا نماز پڑھا رہے تھے، اور دوسری رکعت میں مولانا نے ایک ہی سجدہ کیا، ایک ہی سجدہ کرنے کے بعد مولانا نے نماز پوری کر لی، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجیے کہ ہماری نماز ہو گئی یا اس کے بارے میں کیا ہے وہ بتا دیجیے۔ اور دوسری بات، 2 مہینے پہلے میری عورت نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں اس نے دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گلاس میں لکھا ہوا ہے، گلاس میں گلاس میں ہاں گلاس میں جیسے کاچ۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال مختصر میں یہ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں جیسے نماز پوری ہوتی ہے لا استغفر اللہ وہ پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی جگہ پر ایسا پڑھتے ہیں حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ بہت اچھی باتیں ہیں، نہیں بہت اچھی باتیں ہیں، بالکل سلیم صاحب کی باتیں یہ اس بات کی علامت ہے مولانا صاحب کہ ہم بیدار ہو رہے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ جی مختصر میں چونکہ وقت کی دیکھیے، حق لا الہ الا اللہ بعض بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ یعنی لا الہ الا اللہ کے برحق ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحق ہے، جی کلمے کا حصہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے پہلا سوال کیا تھا؟ اس سے پہلے انہوں نے یہ ان کی اہلیہ نے ایک خواب دیکھا ہے، کلمہ انہوں نے گلاس پر لکھا دیکھا ہے، وہ اچھی علامت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی رہا کریں۔ اور ان کا پہلا سوال یہ تھا فجر کی نماز کے تعلق سے، امام صاحب نے ایک ہی سجدہ دیکھیے ان سے ایک بات مجھے پوچھنی ہے اگر یہ فون پر ہوں، کہ یہ الجھن آپ کو ہوئی یا کسی اور کو بھی اعتراض ہوا؟ اگر کسی کو اعتراض نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھول ہے وہ، اور مجھے ایسا شبہ ہو رہا ہے کہ امام صاحب نے جمعہ کے دن ہوگا، جمعہ کے دن سورہ سجدہ پڑھنا مسنون ہے فجر کی نماز میں، وہ انہوں نے سجدہ کیا ہوگا، پھر سجدہ کر کے سیدھے اوپر اٹھے ہوں گے۔ یہ سجدہ اگر ان کو مغالطہ نہیں ہو رہا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سورہ سجدہ پڑھی امام صاحب نے اور اس کا سجدہ کیا، اور وہ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے۔ اور امام صاحب نے اگر فرض کر لیجئے ایک سجدہ کیا بھی ہے تو ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ اگر انہوں نے ایک سجدہ کیا ہے تو نہ ان کی ہوئی نہ ان کی ہوئی، نہ نماز کسی نماز کی ہوئی، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ اشکال اگر انہی کو ہوا ہے کسی اور کو نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ مغالطہ ان کو ہے، ورنہ اتنی بڑی بات پہ ایک دم چمی گوئیاں ہو جاتی۔ صحیح فرمایا۔ ہاں ساری مسجد کے لوگ جو ہیں کہنے لگتے ہیں نماز دہرائی جاتی، نماز دہرانے کی ضرورت تھی۔ بہت شکریہ۔ عمیرہ کا ایک سوال ہے، شراب کی لت ہے اور اس کے لیے کوئی دعا جانی چاہیے، بہت پرانی لت بتائی ہے۔ ہاں دیکھیے، شراب کی لت ہو یا کوئی اور نشہ ہو، وہ آج کل اس کو چھڑانے کے لیے بہت سارے نفسیاتی طریقے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر لوگ اس کی تدبیریں بتاتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی بتاتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے اور ہدایت کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر ہدایت کی دعا کیا کیجیے، اور جو وہ اچھے موڈ میں ہوں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ اس وقت تو آپ یہ پی رہے ہیں، لیکن عمر کا ڈھلنے کا جو وقت ہوگا اس وقت رفتہ رفتہ یہ عذاب بن جائے گی یہ شراب، یہ سمجھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ بالکل، ہم بھی دعا کرتے ہیں یہاں سے کہ یہ لت
ज़िंदगी से निकल जाए और तमाम जो बुराइयां हैं सभी के दिल दिमाग से निकल जाए। रफ़िया साहिबा का नासिक से हमारे पास है, ख्वाब में मुर्दे नज़र आते हैं। देखिए, ख्वाब में जो मुर्दे नज़र आते हैं, आप 1-2 मरतबा ये कीजिए कि खाना बनाइए पाक बावजू हालत में, और वो जो अपना खाना घर में बनता है वही बनाइए, दो खुराक ज़्यादा बना लीजिए और वो कुछ गुरबा मसाकिन के आप भेज दीजिए और दिल में ये नियत कर लीजिए कि जितने मुर्दे मुझे नज़र आ रहे हैं अल्लाह ताला इसका सवाब उनको पहुंचा दे। उम्मीद है कि उसके बाद नज़र नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुद्दीन साहब का एक सवाल हमारे पास महफूज है, इंशाअल्लाह ताला कल के शुमारे में हम लेने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई के लिए, मेरी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाजरीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम।